السلام علیکم دوستوں، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں، آج ہم جو دو خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ بشریٰ بی بی کی بھی ایک آڈیو آئی، اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ اس آڈیو کے پیچھے کیا حقیقت ہے کیا نہیں، اور یہ آڈیوز کس طرح سے لیک ہو رہی ہیں، کب سے ہو رہی ہیں، اور ایک کردار کشی والا سلسلہ کب سے شروع کی جاری و ساری ہے پاکستان کے اندر۔ دوسری خبر ہے، مارکیٹوں کو بند کرنے کے حوالے سے نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور وہ کب تک کے لیے ہے اور کیا نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو پڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ تو جناب، آپ خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد پہلی آڈیو آئی ملک ریاض صاحب، جو کہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں، جو ان کی اور زرداری صاحب کی، کہ زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پیچ اپ کر لیں اور آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ اب تو ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس آڈیو پہ بڑی گفت و شنید ہوئی، بڑی بحث ہوئی، بڑا معاملات اٹھائے گئے کہ جی آڈیو دیکھیں جی، خان صاحب زرداری صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر اس کی تردید آ گئی، خان صاحب کی طرف سے بھی آ گئی، اور ملک ریاض کی طرف سے بھی آ گئی، اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کی گئی، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ بات یہ کی جاتی رہی کہ ہم سے رابطے میں تھے خان صاحب۔ یہ بلاول صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جب فرح گوگی کے حوالے سے معاملات اٹھتے ہیں، امبر کی اور ملک ریاض کی۔ امبر ملک ریاض کی بیٹی ہے، اس کی اور ملک ریاض کی، اور پھر 5 کیرٹ ہیرے کی بات ہوتی ہے، ہیرے کی انگوٹھی کی بات ہوتی ہے، سیٹ کی بات ہوتی ہے، اور فرح گوگی کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے۔ اور پھر این سی اے نے 2019 کے اندر جو ملک ریاض صاحب کی پراپرٹی جو ہے وہ وہاں پہ ضبط کی تھی، اور منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہوا تھا، 50 ارب روپے کا جو معاملہ تھا، اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اس کو ہم پبلک نہیں ہونے دیں گے، اور وہ پیسے جو ہے ملک ریاض کو واپس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک آڈیو لیک تھی۔ خیر، یہ آڈیو لیک کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اب اپنا بشریٰ بی بی کی اور احسان کی ویڈیو جو ہے، رائے احسان کی آئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو آڈیو آئی ہے، اس کے اندر آڈیو کے اندر باقاعدہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ غداری کا آپ نے جو ہے وہ لنک کرنا ہے، غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے، اور جتنے بھی اب یہ معاملات اٹھائیں گے ان کو آپ نے غداری کے ساتھ جوڑتے جانا ہے، ہر لیٹر کو غداری کے ساتھ جوڑتے جانا ہے، ان کے اتحاد کو غداری کے ساتھ جوڑتے جانا ہے۔ تو دیکھیں، کسی نہ کسی حد تک خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ تو بک گیا، اور آج بھی جلسوں کے اندر رش ہوتا ہے، اور ایک اکثریت ایسی ہے، خاص نمبر آف پیپلز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، ڈائی ہارڈ قسم کا فالو کرتے ہیں، اور وہی ان میں چیز پائی جاتی ہے جو بھٹو صاحب کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قدر فینس جو ہیں، اس قدر جو خان صاحب کے حوالے سے فالوئنگ پائی جاتی ہے، کیا اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے نظر آنے، تو یہ فالوئنگ اسی طرح سے رہے گی۔ دوسرے نمبر پہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جو ہے یہ بڑے ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، یہ آپ کی بات نہیں۔ اس سے پہلے مریم نواز کی بڑی آڈیو لیکس ہوئیں میڈیا مینجمنٹ کرنے کے حوالے سے، پھر صحافیوں کو گالیاں نکالنے کے حوالے سے، پھر زرداری صاحب کے گالیاں نکالنے کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ اور بہت سی اس طرح کی آڈیوز تھیں جو لیک ہوتی رہیں ماضی کے اندر بھی، ججوں کی اور بڑے سارے لوگوں کی ہوتی رہیں۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ اب یہ آڈیوز سے عوام کو نکلنا چاہیے، یہ اس طرح کی باتوں سے عوام کو نکلنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام جو ہیں وہ آڈیو لیکس میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ آڈیو لیکس، ان کا ٹھیک ہونا یا غلط ہونا ہمارے مسائل کا حل ہے؟ نہیں ہے۔ عام عوام کے مسائل کا حل آڈیو کا آنا جانا، ٹھیک ہونا غلط ہونا نہیں ہے۔ عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ریڈی والا آج بھی پریشان ہے، رکشے والا آج بھی پریشان ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بشریٰ بی بی کی آڈیو تھی نہیں تھی۔ عوام کے لیے آسانی کیا کر رہے ہیں؟ عام مارکیٹ کے اندر آپ کون سے ایسے کام کر رہے ہیں، کس طرح سے بزنس کر رہے ہیں، کس طرح سے ملک کو لے کے چل رہے ہیں کہ اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچے؟ ہمیں ان چیزوں سے غرض ہے، اور 74 سال سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ملا، عام آدمی کو تسلی ملی، عام آدمی کو میاں ملا ہے، عام آدمی کو کپتان ملا ہے، عام آدمی کو بھٹو ملا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب اس میں سے نکل آنا چاہیے۔ اب عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے اور دیکھے کہ ان لوگوں سے جان کس طرح سے ہم نے چھڑانی ہے، اور ہم نے اپنے مسائل پہ فوکس کرنا ہے، اس طرح کے نعروں سے جان کس طرح سے چھڑانی ہے۔ تو یہ تھی آڈیو کی کہانی اور آڈیو کے حوالے سے گفتگو۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ اچھی خبر ہے کہ عید سے
ایک دن بعد تک جو ہے وہ 11 جولائی تک تقریباً یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے ہیں کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ اب 9 بجے بند نہیں ہوں گی، وہ ساری رات کھلیں گی کیونکہ عید کے دن ہے اور شاپنگز وغیرہ کرنی ہے، لوگوں نے شاپنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ مارکیٹ میں پیسہ آئے گا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو یہ ایک خوشائند فیصلہ حکومت کی طرف سے کیا گیا کہ عید تک جو ہے وہ بازار جو ہے وہ دوبارہ سے رونقیں جو ہے وہ رات گئے تک بحال ہوں گی اور رات گئے تک مارکیٹیں کھلیں گی، اور اگر آپ نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو آپ رات گئے تک کر سکتے ہیں۔ اور تمام شاپنگ مالز جو ہیں انہوں نے میسیجز وغیرہ بھی کر دیے ہیں اور اب مارکیٹوں کے لیے جو ہے وہ بھی یہ میسیج کنوے کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے ولاگ، یہ تھی ہماری خبریں، اور امید کرتے ہیں ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ اپنی رائے دیں کہ کیا واقعی ہمیں آڈیوز سے نکل نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، سبسکرائب کریں گے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔